ویسے تو آپ الیکشن کمیشن سے اور عدالتوں سے بالکل بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ دیں گے۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن واقعی اپنی ساکھ کو بحال کرنا چاہتا ہے اور وہ آئین اور قانون کی پاسداری رکھنا چاہتا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ کیا رزلٹس تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن کمیشن ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو کہے کہ اپنا فارم 45 لے آؤ۔ جب وہ فارم 45 جمع کروا دے تو اس کے بعد آر او کو کہے کہ آپ بھی اپنا فارم 45 لے آئیں۔ اگر دونوں کے فارم 45 میچ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہارنے والا امیدوار، اگر دونوں میں ہارنے والے امیدوار کے ووٹ زیادہ ہیں تو اس کو جیت ڈکلیئر کر دے، اور اگر ہارنے والے امیدوار کے ووٹ کم ہیں دونوں میں تو پھر اس کو ہار ڈکلیئر کر دے۔ اگر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مقتدر حلقے فارم 45 بھی چینج کروا چکے ہیں مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں، تو پھر اگر آر او کے پاس فارم 45 کوئی اور ہے اور ہارنے والے امیدوار کے پاس کوئی اور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک نے بے ایمانی کی ہے، تو اسی حلقے میں سے ہارنے والے کسی اور امیدوار کو کہا جائے کہ آپ بھی اپنا فارم 45 لے آئیں۔ تو یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، 3-4 بندے ہارنے والے جو ہیں ان کے فارم 45 اگر منگوا لیے جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مقتدر حلقے الیکشن کمیشن کو کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں کرنے دیں گے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کے پاس صرف اور صرف 20 یا 25 سیٹیں بچتی ہیں، جس سے ان کا صفایا ہو جائے گا۔ اب ہمارے مقتدر حلقے نواز شریف کو اسی ایما پر لائے تھے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، تو اگر ان کی سیٹیں 70 سے 25 پہ آ جاتی ہیں تو وزیر اعظم بنانا تو دور کی بات، ویسے بھی ان کی خیر کھال اتر چکی ہے شیر کی، لیکن اگر یہ بھی سب کچھ ہو گیا تو شیر تو مر جائے گا، اور اگر شیر مرنے لگا تو وہ لازمی بات ہے اکیلا مرنا پسند نہیں کرے گا، وہ ان کو بھی اپنے ساتھ مارے گا جن کے ساتھ اس کاغذی شیر نے ایگریمنٹس سائن کیے ہوئے ہیں لندن پلان کے مطابق۔ تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ الیکشن کمیشن کبھی بھی انصاف پر مبنی فیصلہ کرے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات آ جائے اور پاکستان تحریک انصاف اکیلے ہی حکومت بنا لے۔ اگر اکیلے حکومت بن جاتی ہے تو اس سے ہمارے مقتدر حلقوں کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا، جس کے بعد عمران خان پاکستان کا طاقتور ترین وزیر اعظم بن جائے گا۔